آپ کو فیل کیسا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا یقین کریں گولڈ میڈل سے زیادہ آج خوشی محسوس ہو رہی ہے, ہلال امتیاز ملا ہے. آپ کو جو پیار دیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں جو آپ نے پاکستان کا جھنڈا بلند کیا تھا اس کے بدلے میں پاکستانی قوم نے آپ کو انف پیار دیا ہے. انہوں نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ دیا جتنا میرا حق بنتا تھا. لیکن بعض اوقات اسی طرح کی ایک بات قوموں کی زندگیاں بھی تبدیل کر دیتی ہے, اور جو نیگیٹیوٹی سوسائٹی میں پھیلی ہوتی ہے اس کو پازیٹیو سائڈ پہ کنورٹ کر دیتی ہے. ان سو مینی ورڈز انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ میں رول آؤٹ نہیں کرتا پاسبلٹی. کیا کانسٹیٹیوشن میں کوئی تبدیلی بھی ہوگی جو کچھ اور پڑھا جائے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو میں اب نہیں آپ کو کہہ سکتا. رابطے رکھیں گے, عوامی رابطہ مہم, جلسے کریں گے. کوئی جلسہ نہیں. 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو کس کام لگا دیا. پہلے وہ ملکی انٹرنیشنل پالیسیز بناتے تھے, پھر ملکی پالیسیاں بنانے کا پہ لگایا, پھر آپ نے کہا صوبائی سطح کے. اب وہ بلدیاتی سطح پر جو کونسلروں کے جھگڑے ہوں گے ان کی صلح کرایا کریں گے. ہم خود بڑے کنفیوز ہیں اس سٹیج پہ کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ان کے حق میں آواز اٹھائیں یا ان کے خلاف آپریشن کے لیے آواز اٹھائیں. جی ناظرین السلام علیکم, میں اور وسیم عباسی وی ٹاک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. 4 بہت اہم خبروں پر ہم نے بات کرنی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ارشد ندیم پاکستان کے سب سے بڑے ہیرو, اس وقت انہوں نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے جو آپ سارے سننا چاہتے ہوں گے. انہوں نے ایک پیغام دیا ہے, اور پیغام قوم کے نام نہیں دیا, انہوں نے نیرج چوپڑا کے نام پیغام دیا. پیغام کیا ہے, کیوں ہے, کہاں سے بیٹھ کر انہوں نے یہ پیغام دیا, اس کی تفصیلات آپ کو وسیم عباسی بتائیں گے. ایک اور خبر بھی اس وی ٹاک میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ وزیر قانون سے بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ یہ جو ایکسٹینشن والا معاملہ ہے یہ تو اب ختم ہو گیا یہ وہ, اور ان کا جواب یہ آ جائے کہ یہ معاملہ ابھی زندہ ہے, تو پھر کان آپ کے بھی کھڑے ہوں گے. اس کی کیا تفصیل ہے یہ بھی وسیم عباسی سے جانیں گے. نواز شریف صاحب اچانک خبریں آنا شروع ہو گئیں لندن جا رہے ہیں, پھر پتہ چلا کہ وہ لندن بھی نہیں جا رہے ہیں. نواز شریف صاحب کچھ بھی نہیں کر رہے, نہ پارٹی کی تنظیمیں نہ ہو رہی ہے, نہ جلسے کر رہے ہیں, نہ ورکروں سے مل رہے ہیں, نہ ایم پی ایس سے رابطہ ہے, نہ وزیروں سے رابطہ ہے. تو نواز شریف صاحب کر کیا رہے ہیں, اس کے اوپر بھی کچھ گفتگو ہوگی. اور ایک آخری خبر جو کہ بڑی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہمیں بتایا جاتا رہا مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے, اور اس پہ سارے صحافی, انسانی حقوق کی تنظیمیں آوازیں اٹھاتی رہی ہیں, اٹھانی بھی چاہیے. لیکن موجودہ اور حالیہ تفصیلات میں یہ ساری خبر گڑمڑ ہو گئی ہے, اس لیے کہ ابھی حالیہ فسادات میں جب بہت سے پنجابی مارے گئے, بہت سے دوسرے صوبوں کے لوگ مارے گئے, اس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے ریٹیلیٹ کیا. اس کے نتیجے میں جو دہشت گرد مارے گئے تو اس میں سے کچھ وہ تھے جن کے نام لاپتہ افراد کی لسٹ میں شامل تھے. یہ کیا چکر ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. پہلے آپ کو یہ بتائیں گے وسیم بھائی صاحب آج پاکستان کے کلر پہن کے آئے ہوئے ہیں اور مل کے آئے ہیں ارشد ندیم صاحب سے, اور انہوں نے نیرج چوپڑا کے بارے میں کیا پیغام دیا. جی وسیم صاحب. جی ماروے پاکستان کے کپڑے اس لیے پہن کے گئے کہ ایوان صدر میں ایونٹ تھا, اور ویسے بھی پاکستان سے میں محبت ہے, آپ کو پتہ ہے میرے پاس جھنڈا بھی رہتا ہے ہر وقت. تو نیرج چوپڑا کے لیے ان کا پیغام, آج ایوان صدر میں تقریب ہوئی, ہلال امتیاز ملا ان کو, واقعی وہ ڈیزرو کرتے تھے. میں دیکھ رہا تھا ان کی آنکھیں نم ہو گئی جب ان کے بارے میں وہ ریسائٹیشن کر رہے ہوتے نا, سائٹیشن کر رہے تھے کہ جی یہ وہ ارشد ندیم ہے جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا, یہ گولڈ میڈلز لیے, تو وہ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں. پھر ان کو صدر نے ہلال امتیاز سے نوازا, ان کو لگایا. تو اس کے بعد ہماری گفتگو ہوئی کچھ صحافیوں کی, اور باہر نکلے تو میں نے ان سے پوچھا کہ ایک تو یہ بتائیے کہ آپ کو فیل کیسا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا یقین کریں گولڈ میڈل سے زیادہ آج خوشی محسوس ہو رہی ہے, ہلال امتیاز ملا ہے. اس سے پہلے ان کو تمغہ حسن کارکردگی بھی ایوان صدر سے مل چکا تھا. تو لیکن ان کو جس طرح ایوان صدر میں تالیاں بجائی گئی ہیں, ایک ایک ان کی بات جب کرتے تھے تالیاں, جب وہ پہنچے تالیاں. پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کی چیمپئن شپ جیتی انہوں نے 2013-14 میں کہیں, اس پہ تالیاں, پھر انٹر ایشین چیمپئن شپ, پھر تالیاں, پھر کامن ویلتھ گیم, پھر تالیاں. پھر یہ تو یہ نہیں, ان کو بھی محسوس ہو رہا تھا کہ پوری قوم مجھ پہ کتنا فخر کرتی ہے کہ میاں چنو کے ارشد ندیم جو ہے, جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایوان صدر جائیں گے, آج ایوان صدر میں بات بات پر ان کی تالیاں بج رہی ہیں, ان کو اتنے اپریشیٹ ہو رہا ہے. اور صدر صاحب خود اپنے ہاتھوں سے تالیاں بجا رہے ہیں, ان کو 3-4 دفعہ تالیاں بجائی ہیں, اور بڑا فخر ہر پاکستانی کو ادھر ہو رہا تھا. پھر ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا یار آج مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے جتنی مجھے تمغہ جیتنے پر بھی نہیں ہوئی تھی گولڈ میڈل, اس سے بھی زیادہ خوشی ہو رہی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ جو قوم نے
آپ کو جو پیار دیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں جو آپ نے پاکستان کا جھنڈا بلند کیا تھا اس کے بدلے میں پاکستانی قوم نے آپ کو انف پیار دیا ہے. انہوں نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ دیا جتنا میرا حق بنتا تھا. پھر میں نے ان سے کہا کہ انڈیا کے لیے کیا پیغام ہے, تو انہوں نے کہا انڈیا والوں لوگوں سے میری پیغام ہے کہ وہ میرے لیے دعا کریں. البتہ نیرج چوپڑا کے لیے میں نے کہا کہ اس جو ایتھلیٹ ہیں آپ کے مقابلے میں ہوتے ہیں جو دوسرے نمبر پہ ہیں, جنہوں نے ہیلپ بھی کی ہوئی ہے, جنہوں نے ہیلپ بھی کی ہے, ان کی اچھی دوستی بھی ہے, ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ محنت کریں. تو مجھے بڑا اچھا لگا. اچھا میں آپ کو بتاؤں, ارشد ندیم جو ہے نا وہ ان کا ایوارڈ بہت بڑا ہے, 40 سال کے بعد پاکستان نے گولڈ میڈل جیتا ہے, لیکن وہ ایوارڈ پاکستان کے حالات کی وجہ سے ہی بڑا ہو گیا ہے. یہاں آپ کو دیکھیں ہر وقت کبھی کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے, کبھی مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں, کبھی دہشت گردی ہے, کبھی کوئی اور ظلم اور جبر کی داستانیں, کبھی بچیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, کہیں ڈاکہ پڑ گئے, سارا وقت آپ یہ خبریں سنتے ہیں. پاکستانی نیشن کو بڑی شدید ضرورت تھی ایک خوشخبری کی, اور ارشد ندیم کی صورت میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کا ایک چھکا لگا, کیونکہ بعض اوقات نا ہے تو یہ سپورٹس کا ایک میڈل ہی نا, اس کا ملکی تاریخ یا پاکستانی سیاست حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن بعض اوقات اسی طرح کی ایک بات قوموں کی زندگیاں بھی تبدیل کر دیتی ہے, اور جو نیگیٹیوٹی سوسائٹی میں پھیلی ہوتی ہے اس کو پازیٹیو سائڈ پہ کنورٹ کر دیتی ہے. جو نوجوان آج کل بڑے پریشان ہیں ان کے لیے ارشد ندیم کی سٹوری جو ہے بہت بڑی انسپریشن ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ارشد ندیم اب ایک ارشد ندیم نہیں رہا. ان کی کہانی سن کر اس ملک میں بہت سارے ارشد ندیم پیدا ہو چکے ہوں گے جن کے بارے میں ہمیں مستقبل میں پتہ چلے گا. لیکن اب بتائیں ذرا تاڑا صاحب کیا کہتے ہیں؟ اسی حوالے سے یہ بتاؤں کہ ہماری رپورٹر زنیرہ رفیع نے سٹوری کی ہے جس میں کہ ارشد ندیم کے جیتنے کے بعد پاکستان میں نیزوں کی مانگ بڑھ گئی ہے. اس کھیل میں اتنا انٹرسٹ ہوا ہے کہ ان کی فروخت میں اضافہ ہو گیا ہے. اچھا. اور وہ ایک بہت بڑی بات ہے. اس کا مطلب ہے وہ انسپائر کر رہے ہیں جنریشن کو پوری کو, نہ صرف عام زندگی میں بلکہ سپورٹس میں. اور سپورٹس میں میں دیکھ رہا تھا وہاں والی بال کے لوگ آئے, شہباز سینئر آئے ہوئے تھے, باقی سارے سپورٹس بھی, تو ان کو بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ کرکٹ کے علاوہ بھی پاکستان میں کوئی سپورٹس ڈسکس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ذرا بتائیں نا مجھے اعظم نذیر تارڑ صاحب, یہ ایکسٹینشن والا معاملہ تو ختم ہو گیا, ہم خود اس پہ وی ٹاک کر چکے ہیں, قاضی صاحب نے منع کر دیا, تو یہ معاملہ زندہ ہے. آج بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی. وہاں پہ آئے ہوئے تھے ایوان صدر میں, میری ان سے بات چیت ہوئی, بلکہ وہ مجھ سے ناراض بھی ہو گئے. ان سے یہی بات چیت ہو رہی تھی کہ ایکسٹینشن والا معاملہ ہے, تو میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ رول آؤٹ کرتے ہیں پاسبلٹی کو کہ اب ایکسٹینشن کے حوالے سے کوئی مسودہ نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا یار آپ دیکھیں نا, آپ کیوں نہیں سمجھ رہے, ہم نے آپ کو کہا میں کیسے گارنٹی دے سکتا ہوں. انہوں نے کہا 342 ارکان ہیں, پھر ان میں سے کوئی اور کر دے, حکومت کے بہاف پہ میں کروں, یہ وہ ہوگی. ان سو مینی ورڈز انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ میں رول آؤٹ نہیں کرتا پاسبلٹی, یعنی ایکسٹینشن کی, یعنی انہوں نے نہیں رول آؤٹ کی. ہم نے ان سے بہت کہا کہ آپ کہہ دیں کہ اب نہیں کوئی ہو رہی. کہتے نہیں یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں, یہ وہ بات ہے. پھر ہم نے کہا کہ پرائیویٹ ممبر بل جو آیا ہے آپ کے ایک حکومتی رکن کی طرف سے, جس میں اس نے کہا ہے کہ ججز کی تعداد بڑھائی جائے سپریم کورٹ کی, تو انہوں نے کہا یار حکومتی رکن کا ہے, ہم کیسے کریں, یہ کوئی فوجی ریجیمنٹ نہیں ہے, یہ وہ ہے سیاسی جماعت ہے جس میں کوئی بھی ارکان کچھ بھی لا سکتا ہے. میں نے کہا لیکن ججز جیسے سینسٹیو موقع پہ آپ سے پوچھے بغیر لایا ہوگا آپ کے خیال میں؟ کہتے نہیں یو آر ریڈنگ ٹو مچ انٹو اٹ, ایسی بات نہیں ہے, بہت سارے بلز آتے ہیں چلے جاتے ہیں. البتہ مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل پیکیج اور یہ سارا کچھ, یہ کل پرسوں تو شہزیب خانزادہ کے شو میں کہہ چکے ہیں, آج ریپیٹ بھی کیا کہ جی کانسٹیٹیوشن, وہ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کی پوزیشن یہ ہے کہ جب یہ ریٹائر ہوں گے اکتوبر میں جج صاحب, تو جو سینئر پیونیٹ جج ہیں وہ اس دن بن جائیں گے. اور کانسٹیٹیوشن کی پوزیشن, میں نے کہا کانسٹیٹیوشن تو ہم سب نے پڑھا ہوا ہے, وہ تو یہ لیٹ ڈاؤن ہے, کیا کانسٹیٹیوشن میں کوئی تبدیلی بھی ہوگی جو کچھ اور پڑھا جائے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو میں اب نہیں آپ کو کہہ سکتا. تو یہ تو بیسیکلی ان سو مینی ورڈز یہی بات ہے کہ حکومت ابھی بھی اس پہ کلیئر نہیں ہے, اور صاف کمٹمنٹ دینے سے گریزاں آئے کہ وہ چیف جسٹس صاحب کی مدت میں توسیع چاہتے ہیں, یا کریں گے یا نہیں کریں گے. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. اس میں نا 2 اینگل ہیں. ایک تو یہ مجھے آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے, اور آپ مل کے آئے اعظم تارڑ کو, کہ ایکسٹینشن کی سانسوں میں ابھی رمق باقی ہے زندگی کی, تو حکومت کی سائڈ پہ. دوسرا اس کا اینگل یہ ہے کہ قاضی صاحب کیا موجودہ صورتحال میں گیون سرکمسٹانسز میں ایکسٹینشن قبول کرتے ہیں, جبکہ ایک ٹرول گروپ جو ہے پہلے سے ان کے خلاف لگا ہوا ہے, کورٹ رپورٹرز کے کچھ لوگ ہیں جو محاذ بنائے کھڑے ہیں, اور پھر قاضی صاحب کی اپنی انٹیگریٹی, وہ بھی کبھی بھی ایکسٹینشنز کے حق میں رہنے والے شخص نہیں ہیں. پہلے اطلاع ہمارے پاس آئی کہ حکومت کے تو پلان تھے لیکن قاضی صاحب نے خود منع کر دیا. لیکن کیا اب اس صورتحال میں وہ سب کچھ ریورس ہو سکتا ہے؟ اس کا فیصلہ وقت ہی کرے گا, لیکن حکومت کی طرف سے کوششیں جاری ہیں. بالکل یہی بات ہے. اور قاضی صاحب بہرحال ٹائم اینڈ اگین کہہ چکے ہیں کہ وہ نہیں لیں گے, لیکن قاضی صاحب آپ کو پتہ ہے کانسٹیٹیوشن اور پارلیمنٹ کی کتنا احترام کرتے ہیں.
تو یہ بات انہوں نے کہا ہے اگر ترمیم پارلیمنٹ کی طرف سے آ جائے تو قائد صاحب کہیں گے دیکھیں نا یار پارلیمنٹ تو سپریم ہے, وہ ہمیشہ کہہ چکے ہیں, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال ابھی تک تو انہوں نے انکار کیا. تھوڑا سا نا وہ ایک صاحب اور ہوتے تھے جو کہتے تھے پارلیمنٹ سپریم ہے, ووٹ کو عزت دو اور آئین کی بالادستی, پارلیمان کی بالادستی. ان صاحب کا نام تھا نواز شریف صاحب, اور الیکشن سے پہلے ہم نے 2-4 جلسوں میں ان کو دیکھا. اس کے بعد نواز شریف نظر نہیں آئے. نواز شریف نظر آئے تو زیادہ سے زیادہ کسی تندور پہ کھڑے نظر آئے کہ آٹے کے ریٹ اور روٹی کے ریٹ پتہ کر رہے ہیں, یا پھر ہمیں نظر آئے تو اس وقت نظر آئے کہ جب ثاقب نثار پہ برسنا ہونا چاہیے. ایک نسل پیدا ہو کر بڑی ہو گئی ہے جب ثاقب نثار والے قصے کو, تو اب کافی عرصہ ہو گیا ہے اور اب لوگ نئے مسئلے ہیں نہیں. تو ہم نے نواز شریف کے بارے میں بہت کچھ سنا. ہر جگہ نواز شریف نے اپنے چاہنے والوں سے دھوکہ کیا, انہیں ناراض کیا, ان کے دل توڑے. پہلے انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعظم بننا ہے, وزیر اعظم بننا ہے 4تھی دفعہ. لوگ اس خوشی میں کہ چلیں جی ہمارا لیڈر نواز شریف 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنے گا. نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنے. پھر اس کے بعد ان کا پارٹی کے صدر بنیں گے, تنظیم آرگنائز کریں گے. سر تو بن گئے, تنظیم اور زیادہ بے ترتیب ہو گئی ہے. پھر یہ کہا کہ کارکنوں سے ملیں گے اور بلدیاتی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں دلچسپی لیں گے. بلدیاتی سطح پر وہی کچھ ہو رہا ہے اور کوئی اس میں تبدیلی نہیں آئی. پھر اس سے کہا کہ ایم این ایز, ایم پی ایز اور یہ سارا کچھ ان سے رابطے رکھیں گے, عوامی رابطہ مہم, جلسے کریں گے. کوئی جلسہ نہیں کیا. پھر ابھی یہ سنا کہ نواز شریف لندن جا رہے ہیں. وہ شایان بدبخت ادھر سے تیار ہو گیا, لیکن نواز شریف اب لندن بھی نہیں جا رہے. تو مطلب لوگوں کی مایوسی تھوڑی سی بڑھتی جا رہی ہے, اور اس بات کا ادراک نواز شریف کو کرنا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی, مجھے یہ تو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ ان کا فیصلہ ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں آج کل. وہ ظاہر ہے آپ ایک دفعہ آپ مینشن کرنا بھول گئے جب انہیں بجلی کے بلوں کے ریلیف کے حوالے سے ایک پارٹی میٹنگ کے بعد مریم نواز کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس بھی کی اور کہا کہ ہم ریلیف بھی دیں گے. لیکن جو ایکٹیویزم یا جو جس طرح کے ایکٹیو پالیٹکس میں ان کا کردار ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا وہ واقعی انہوں نے نہیں کیا. یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ تنظیم سازی کریں گے, تنظیم سازی بھی نہیں کی, اور جیسے کہ جنرل سیکرٹری پارٹی کا بنانا تھا احسن اقبال صاحب چھوڑ کے کوئی اور پارٹی کا, تو وہ ابھی تک نہیں ہو سکا. پھر نواز شریف صاحب نہ جلسوں میں, نہ عوامی مقامات پر ہیں, نہ بولتے ہیں, نہ کوئی اتنی پریس کانفرنسز میں آتے ہیں. تو یہ ہم نے پتہ کرنے کی کوشش کی, ہمارے رپورٹر عارف ملک نے بھی, تو پتہ چلا کہ وہ اس لیے خاموش ہے کہ ابھی تک وہ عوام کو کیا اس میں ابھی کس ایشو پہ بات کریں. ان لوگوں کے اندر کوئی ایپیٹائٹ بھی نہیں ہے کہ وہ ہر موضوع پہ آ کے وہ بولیں اور وہ بات کریں. تو البتہ ان کا پلان ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں, ان کے ترمیمی ایکٹ منظور ہو رہے ہیں, پنجاب والا بھی ہوا ہے, فیڈرل کیپٹل کا بھی ہوا, آج اعظم نذیر تارڑ بھی کہہ رہے تھے. تو بلدیاتی الیکشن میں آپ کو زیادہ ایکٹیو نظر آئیں گے. آپ کو ہمیشہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے ہم لگاتے ہیں, معذرت چاہتے ہیں, لیکن پہلے ہم نے کہا تھا کہ وہ اکتوبر میں واپس آئیں گے تو ایکشن نظر 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو کس کام لگا دیا. پہلے وہ ملکی انٹرنیشنل پالیسیز بناتے تھے, پھر ملکی پالیسیاں بنانے کا پہ لگایا, پھر آپ نے کہا صوبائی سطح کے. اب وہ بلدیاتی سطح پر جو کونسلروں کے جھگڑے ہوں گے ان کی صلح کرایا کریں گے. تو یہ کوئی مناسب بات لیکن نواز شریف صاحب کو مصروف بھی تو رکھنا ہے نا. نہیں, نواز شریف کو دیکھیں, یہ تو بڑی غلط بات ہے نا. نواز شریف کو مصروف رکھنا کام نہیں ہے, نواز شریف سے کام لینا ہے. اور نواز شریف صاحب آج کل آپ کو پتہ ہے کہاں مصروف ہوتے ہیں, آپ کو مری میں نظر آئیں گے, اور وہ گاڑی روکتے ہیں اور جو ان کے فینز آتے ہیں وہ ان سے ملتے ہیں, وہ ان کے ساتھ فوٹو بناتے ہیں, ان کے ساتھ ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک ہوتی ہے. بچے بڑے واقعی میں کچھ لوگ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اس کی ویڈیوز پہ مریم اورنگزیب صاحب فوری طور پہ میڈیا گروپوں میں بھیجتی ہیں اور وہ ہم لگاتے ہیں, لگ جاتی ہیں, ادھر سے بھی ہوتی ہیں. تو یہ آج کل ان کی مصروفیت ہے. لیکن لندن جانے کے حوالے سے پارٹی کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ ستمبر میں لندن نہیں جا رہے, بلکہ ان سے پہلے شاید شہباز شریف صاحب جائیں گے, اسحاق ڈار صاحب جائیں گے, اس کے بعد جائیں گے, علاج کے لیے جائیں گے. لیکن نواز شریف صاحب لندن جا نہیں رہے پاکستان چھوڑ کے, جو یہ کہا جا رہا ہے نا, یہ بات مجھے لگتا ہے کہ ادھر جھانسا دیا جا رہا ہے نواز شریف لندن جا رہے ہیں, ادھر خان صاحب نے نکل جانا ہے. اچھا, ذرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں بلوچستان کی صورتحال کی. پہلے آپ کچھ بات کر رہے ہیں, بتائیں ذرا یہ کیا چکر ہے, یا میں بتا دوں؟ نہیں, بلوچستان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی مسنگ پرسنس کی جو لسٹ دی گئی تھی, جو ایف آئی آرز کروائی گئیں کہ یہ لوگ مسنگ پرسنس ہیں, ان میں سے 3 لوگ ایسے نکلے ہیں, نام آپ کے پاس ہیں, کہ وہ 3 لوگ وہ تھے جو مسنگ پرسن کی لسٹ میں شامل تھے, لیکن یہ جو ابھی آپریشن ہوا ہے سیکورٹی فورسز کا اس میں مارے گئے, اور وہ اس آپریشن میں ایکٹیولی انوالو تھے. یہ جو ابھی حالیہ تربت میں واقعات ہوئے ہیں, موسیٰ خیل میں واقعات ہوئے ہیں, اس میں وہ انوالو تھے. تو اب یہ پاکستان میں یہ بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ مسنگ پرسن
क्या जेन्युइन लिस्ट आती है या नहीं। अच्छा, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सारे मिसिंग पर्सन यही केस होता है, क्योंकि मिसिंग पर्सन एक जेन्युइन इशू भी है। इससे पहले मिसिंग पर्सन बाजियाब भी हुए हैं, हुकूमत ने पॉलिसी भी बनाई है, उन लोगों को कंपनसेशन देने की भी पॉलिसी बनाई है। इसलिए ये कहना कि पूरा मिसिंग पर्सन का केस इससे ऐसा है कि बिल्कुल उसमें सारे लोग ही ऐसे हैं जो अभी भी मिलिटेंट हैं, बाहर हैं और वो मिसिंग पर्सन है, जेन्युइन केसेस भी हैं और कुछ ऐसे केसेस भी निकलते हैं। देखिए, मिसिंग पर्सन का जो केस है ना, उसको BLA ने आज खुद ख़राब कर दिया। मिसिंग पर्सन जेन्युइन केस है, उस पर हर ह्यूमन राइट्स वाले को, हर सहाफ़ी को आवाज़ उठानी चाहिए। हम भी उठाते रहे, उठानी चाहिए। लेकिन ये क्या कि वो मिसिंग पर्सन जिसकी FIR दर्ज होती है आज से 6 साल पहले, और अभी जब बलूचिस्तान में शनाख्ती कार्ड देख कर लोग मारे जाते हैं, जब सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे जाते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस जब रिटेलिएट करती हैं, उसमें जो दहशतगर्द जहन्नुम वासिल होते हैं, उसमें 3 लोग आपको वो मिलते हैं जिनका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर जो उस लिस्ट में मिलते हैं जो मिसिंग पर्सन है। मिसिंग पर्सन से के केस को बर्बाद किया गया है इस सारे केस से। अब देखिए, लोगों का एतबार ख़त्म हो जाएगा, लोगों को समझ नहीं आएगा कि ये शख्स जिसके मिसिंग पर्सन के लिए हम कैंपेन कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, ये कल को मजलूम इंसानों पर गोलियां चलाते हुए कहीं पकड़ा ना जाए। तो ये बड़ा गलत हो गया। और दूसरी बात ये है कि अब हम खुद बड़े कंफ्यूज हैं इस स्टेज पे कि समझ नहीं आ रही कि अब उनके हक़ में आवाज़ उठाएं या उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन के लिए आवाज़ उठाएं। तो ये बहुत इसमें ना बुनियादी तौर पर जो कसूर नज़र आता है या जो बुनियादी कल्प्रिट है, वो BLA के प्लेटफॉर्म से ये सारे लोग दहशतगर्दी करते रहे थे। तो इस तरह की जब तक शिद्दत पसंद, दहशत पसंद ऑर्गेनाइजेशन का कला कमान नहीं किया जाता, इस तरह के काम होते रहेंगे, जिससे बलोचों को भी नुकसान होगा, बलूचिस्तान को भी नुकसान होगा और पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।